وصلی وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. وين وصلنا؟ إلى قوله المردود وأسباب رد الحديث المعلق. طيب أخذنا الحديث المعمول به من الأخبار المقبولة، ثم أخذنا تعرفنا على النسخ ومختلف الحديث، ثم النسخ. أيوة النسخ تعرفنا عليه، وطرق معرفة الناسخ والمنسوخ. الآن سيذكر الشيخ أن لرد الحديث سببان رئيسان، وهما السقط في الإسناد والطعن في الراوي. السقط في الإسناد والطعن في الراوي. فلنبدأ اليوم إن شاء الله بالسقط، السقط من الإسناد. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المردود أسباب رد الحديث والمعلق. لرد الخبر سببان. هكذا المردود، ثم توقف، ثم تقول أسباب رد الحديث والمعلق. نعم. يعني تھوڑا ٹھہر ہے نعم. کیونکہ یہ عنوان ہے، محتویات. لرد الخبر سببان آمان فاذكرهما مبنيا معناهما وما هو المعلق. مبينا معناهما وما هو المعلق. ولما عد من أقسام المردود واذكر شيئا من صور التعليق. وإذا قال مصنف من المحدثين كل من أحذفه فهو ثقة، فهل تكون روايته مقبولة أو لا؟ طيب. لرد الخبر سببان. الآن يقول أسباب رد الحديث. كم أسباب؟ يعني كم وجوه رد الحديث. ثم خص انفرد بلفظ المعلق. قل لرد الحديث أو لرد الخبر سببان عامان. خبر کو رد کرنے کے دو عام سبب ہے. فذکرہما، ان دونوں کو بیان کرو. مبینا معناہما، ان دونوں کا معنی بھی ساتھ میں بیان کرنا ہے. کن دونوں کا؟ ان دو سبب کا. یعنی حدیث کو رد کرنے کے دو مین سبب ہے. عامان سے مراد یعنی دو مین سبب ہے، بنیادی دو سبب ہے. ان کو بیان کرنا ہے اور ساتھ میں ہی ان کا معنی بھی بتانا ہے، کیونکہ ان اسباب جو دو مین سبب ہے اس کے ساتھ کئی اسباب ہمارے سامنے آتے ہیں. وما هو المعلق، اور معلق حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ولما عد من اقسام المردود، اور اس کو مردود کے اقسام میں سے کیوں گنا جاتا ہے، شمار کیا گیا. واذکر شیئا من صور التعلیق، تعلیق کی کئی صورتیں ہیں، اس میں سے کچھ بتاؤ. یعنی تعلیق کس طرح کی حدیث ہوتی ہے جس کو ہم تعلیق کہہ سکتے ہیں. وَإِذَا قَالَ مُصَنِّفٌ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ، جب محدثین میں سے کوئی مصنف کہے، کوئی مؤلف کہے، کیا کہے؟ یہ جملہ كُلُّ مَنْ أَحْذِفُ فَهُوَ ثِقَةٌ، ہر اس راوی کو جس کو میں حذف کروں گا وہ ثقہ ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ كُلُّ مَنْ أَحْذِف، یعنی جس کو میں حذف کر دوں گا، جس کا میں ذکر نہیں کروں گا، وہ کیا ہے؟ وہ ثقہ ہے. فَهَلْ تَكُونُ رِوَایَتُهُ مَقْبُولَةً أَوْ لَا، کیا اس کی روایت مقبولۃ أَوْ لَا، کیا اس کی روایت مانی جائے گی، مقبول ہوگی یا نہیں. کس کی روایت؟ اس کو اس کا حذف کرے. ہاں، جس میں ایک مصنف صاحب کتاب کہتا ہے کل من احذفو، یعنی اس کو وہ حذف کر دیتا ہے. اگر وہ کہے گا حدثنی الثقہ، مےٚ ہسا ووٚن أکۍ مطلب ییٚمِس پٮ۪ٹھ مےٚ اعتبار چھُ، قابل اعتبار شخص، مگر ناو چھُنہٕ سُہ وَنان یہِ ماننہِ، سُہ چھُنہٕ ناو وَنان کِہیٖنۍ. سُہ وَنہِ ہے مےٚ ہسا ووٚن أکۍ نفرن گامَس منٛز، بہٕ چھُس تٔمِس مطلب سُہ چھُ واریاہ اَصٕل پٔزیُر، دیانت دار، دیندار اصل، تٔمۍ ہسا ووٚن مےٚ یہ. اگر اس طرح سے محدث کہے گا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا، صرف کہوں گا حدثنی الثقہ، تو یہ کیا اس کو ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ جواب السببان الآمان لرد الحديث هما السقوط في السند الطعن في الراوي. فمعنى السقوط في السند عدم اتصاله. سب سے پہلے دو مین سبب کیا ہے، عام سبب کیا ہے حدیث کو رد کرنے کا؟ کیوں حدیث ہم نہیں لیتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیوں حدیث کو ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں سند ہے اس کو ہم کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کہتے ہیں لردی الحدیث
सबबान। आमान। अब इसको रईसान भी कह सकते हैं, आमान भी कह सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ये रईस है, बुनियादी दो सबब है। गोडनिक सबब क्या है? सुकूत फी सनद। रावी में अस्सक़्त फी सनद, रावी में क्या हुआ? या मिन सनद, जो भी आप कहेंगे। रावी में सनद में रावी गिर गया है। गिर का मतलब क्या है? हाँ, उसको मतलब उसका जिक्र नहीं है, होना चाहिए। बात ये नहीं कि रावी को मतलब गिरा दिया, मतलब कोई रावी है उसका जिक्र होना चाहिए लेकिन है नहीं। इसकी वजह से कई अकसाम हमारे पास आते हैं। जैसे हमने पहले जदवल बनाया था शुरू में, पहला दर्स, उसमें हमने बताया था कि सख्त फी सनद क्या होगा। दूसरा क्या है? अत्तानु फी अर्रावी, अत्तानु फी अर्रावी। अब ये तान क्या होता है? तान असल में कहते हैं कि जैसे हम इसको कहते हैं ना, उसको तान कहते हैं। कोई धक्का देता है उसको ताना हो, जरा हो, जख्मी करना। तान फिर रावी, रावी के बारे में जरा है यानी कलाम है। रावी के बारे में क्या है? कलाम किया गया है, यानी उसके बारे में, जैसे हम कहते हैं ना तान फिर रावी, यानी लोग इसके बारे में बात करते हैं, लोगों ने इसके बारे में कलाम किया है, इसको इसकी वजह से हदीस को रद्द करते हैं। फिर ये आगे बताएगा हमारे पास कितने असबाब है या कितने वजूह है। यहाँ 10 आएगा। कितना? 10 का जिक्र आएगा कि 10 वजह से जब रावी के अंदर कोई तान हो, कोई कलाम हो, उसकी वजह से उसकी 10 वजूहात हैं रावी की। और सनद में कोई रावी ना जिक्र ना हो, फिर उसके कई हमारे पास इस्तिलाहात सामने आते हैं, टर्म्स, जैसे मुअल्लक है, फिर मुअदल है, मुनक़त है, मुरसल है, मुदल्लस है। ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। किसमें? इसके। लेकिन बुनियादी जो रद्द करने का जो मेन जो सबब है, दो वजह हैं क्यों हम हदीस को छोड़ देते हैं, नहीं मानते हैं, रिजेक्ट करते हैं। उसकी क्या है? सनद में कोई रावी महजूफ है, गिर गया है, उसका जिक्र नहीं है, या रावी को जो है उसके बारे में कलाम तान उसके बारे में किया गया। अब ये इसकी वजाहत हम आगे आज के दर्स में पढ़ेंगे। फमाअना अस्सुकूत फी सनदी अदम इत्तिसालिही, फमाअना अस्सुकूत अयवा फी सनदी अदम इत्तिसालिही, फमाअना अस्सुकूत अदम इत्तिसाली। सुकूत का मतलब है सनद में गिरावट। जब हमने कहा अस्सुकूत फी सनद, सनद में गिरावट हुई है, मतलब सनद में गिरो आखरावी, गिरो मतलब हज़फ करना, यूं हज़फ। हमने शेर तो हम नहीं है, लेकिन मैं मिसाल दूंगा। शेर सबसे कमजोर दिल को अटैक करता है। ऐसे मुदर्रिस को पता चल जाता है कि अभी किस शख्स, किस तालिब इल्म के अंदर कमजोरी आ रही है इस वक्त फिलहाल। हो सकता है वो मतलब साइस बाकी अवकात में बड़ ज़बरदस्त वीडियो, मगर बाज़ औक़ात इसमें गसन क्या गफलत का शिकार या तसाहुल। कौन सा? हाँ बताए। नहीं, गिरने का मतलब क्या? गिरने, हाँ अहसंत, अदम इत्तिसाली, यानी उसमें इत्तिसाल नहीं है। हमने इत्तिसाल समझा है, इत्तिसाल सनद हमने शुरू में समझाया है कि सबसे पहली शर्त है सही हदीस के लिए अन यकून मुत्तसिल सनद, कि उसकी सनद क्या हो? मुत्तसिल, मिली हुई, यानी जुड़ी हुई हो। बिहाइसु समिअ कुल्लु मिन रवातिही अन शेखी, हर एक रावी ने अपनी शेख से सुना हो, उसका ज़माना पाया हो, उससे मुलाकात की, उससे इल्म हासिल किया हो। नहीं तो आप मतलब जैसे हमारे पास, आपके दादे का नाम क्या है? आप जिंदा हो? चलो अच्छी बात है, ये मिसाल सही रहेगी। अब आपने अभी, आप इस वक्त कोई वाक़ा रोनमा हुआ, कोविड से पहले बहुत हो गए, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे सबके, हमारे आबा अजदाद को, सारे वालिदैन आबा अजदाद इम वन वनक से है। मैं मतलब आप कहोगे कि युस में मतलब बड़बब ओस दादाजी सोस कोविडस मज मतलब कह चीज़ करान खास या ये दवा खेवान, मगर सह ओसमुत कोविडस मज, ये इत्तिसाल, इसको भी हम कहेंगे सख्त। क्यों? ज़माना पाया है नहीं, क्योंकि आपने अपने दादा का ज़माना पाया ना, उन्होंने ये पाया। ये दोनों सख्त है, इसको सख्त कहेंगे। इसकी कई मिसालें हैं, आगे इंशाल्लाह समझ आएगा कि अल मुहिम अस्सुकूत फी सनद क्या माना है। इसलिए उन्होंने बताया यहाँ पे अदम इत्तिसाली, उसमें आपस में जोड़
لگتا ہے کہ یہ اسے ملا ہی نہیں, نہ اس نے زمانہ پایا ہے, نہ اس نے اسے سنا ہے, کیسے سن سکتا ہے؟ تو اس اعتبار سے جو ہے آپ اتصال سمجھیں گے آگے انشاءاللہ پھر سے. ومعنى الطعن في الراوي أن يكون مجروحا بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه. الطعن في الراوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جرح کیا گیا ہو, وہ مجروح ہو. مجروح مطلب زخمی, یعنی کس میں؟ دیانت میں. یرجع ایسے معاملے میں اس کو زخم کی مطلب اس کو زخم ملا ہے, یعنی اس کو تکلیف پہنچی ہے, جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کے دین اور اس کے قوت حافظہ کی طرف, ضبط کی طرف اس کا جو ہے, یعنی اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے اور اس کے ضبط کے ساتھ, قوت حافظہ کے ساتھ. دیانت یہاں پر مطلب ہے دین. ہاں, دیانت الاسلام. ہاں, ومعنى الطعن في الراوی, راوی کے بارے میں طعن ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جرح کیا گیا, اس کے بارے میں کلام کیا گیا. جرح ہم نے کہا کہ جرح باللسان و الجرح بالکلام. جرح دو چیزوں سے کیا جا سکتا ہے زخمی. ایک زخمی ہوتا ہے کہ کسی کو ہم نے کاٹا, چھری سے کاٹا کسی چیز کو, یہ ہو گیا جرح بالآلات, ہم نے اس آلے سے زخمی کیا. دوسرا ہوتا ہے جرح بالکلام, ہم نے کسی شخص کو جرح کیا, کس سے؟ بات سے, باتوں سے ہم نے اس کو مجروح کیا, یعنی زخمی کیا اسے, ہم نے باتوں سے ہم نے اس کو زخمی کیا, اس کو تکلیف ہوئی. تو یہاں کہتا ہے کہ یہاں ہمارا مراد ہے کیا؟ کلام. کیا مراد ہے؟ کلام. کسی راوی کو, یعنی راوی کے بارے میں طعن ہے. راوی کے بارے میں طعن مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسی چیز سے اس کے بارے میں کلام کیا گیا, اس کو مجروح کیا گیا, جس کا تعلق اس کے دین اور اس کے ضبط یاداشت کے ساتھ ہے. کتنی یاداشت ہے اس کو؟ مطلب کوئی شخص ہوتا ہے کہ اس کی یاداشت کہتے ہیں یہ مشن آسان پائی کیا شوانا, اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ضبط کے ساتھ. اگر اس وانا نا, اگر ہم کہیں گے کسی مشن پائی آسان یہ کیا شاسا وانا اور شام اس وانا آخر صبح بیا نا کہاں وانا اپوز وانا, یا مطلب یا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ, تو اس کا تعلق اگر ہم نے اس کے بارے میں کلام کیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے, تو اس کا یہ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ ضبط کے ساتھ. یعنی یہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ سُہ مطلب پانس کہ مےٚ کیٛاہ ووٚن اَمہِ برونٛٹھ وۄنۍ کیٛاہ پَزِ مےٚ وَنُن, یا پَتہٕ چھِ آسان أمِس مطلب آج چھِ کانٛہہ کَتھ وَنان, آج کوئی بات کہتا ہے, کل اس کو وہ بھول گئے ہوتی کہ میں نے کہا, اور پھر جب آج کہہ دیتا ہے, جیسے مطلب علماء سو بہت ہیں, کبھی ایک واقعہ بتا دیتے ہیں, پھر ایک ٹائم ہوتا ہے, پھر وہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں, لگتا ہے کہ یہ اس نے بنایا ہے خود سے, یعنی اس نے ضبط میں کلام ہوا ہے, اس کے ضبط میں اس کو یاد نہیں رہتا صحیح سے. جب راوی کے کس کے بارے میں؟ یاداشت کے بارے میں کلام کیا گیا ہو, یا اس کے دین کے بارے میں, تو اس کو کہتے ہیں ہم طعن. راوی کو جو ہے اس کو طعن کیا گیا, یعنی اس کو مجروح کیا گیا. ٹھیک. والمعلق هو ما سقط فيه واحد. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں شیخ نے ابھی ڈائریکٹ معلق کو مثال دیا, حالانکہ معلق خالی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ سند میں سخت ہوا ہے, گرا ہے راوی, ہم نے کہا سخت کیا ہوتا ہے؟ عدم اتصالی. سخت کیا ہوتا ہے؟ عدم اتصالی. سب سے پہلی صورت ہمارے پاس آتی ہے الحدیث المعلق. ٹھیک. معلق کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. ما سقط فيه واحد او اكثر من اول السنه. ٹھیک. معلق ہوتا ہے لٹکا, جیسے فتدرها کالمعلقہ, اس کو آپ چھوڑ دو گے جیسے لٹکی ہوئی. اصل معنی وہی ہے, لیکن یہاں معلق حدیث محدثین کے ہاں معلق کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک اصطلاح ہے. کیا ہے یہ اصطلاح ہے؟ ہاں. اس میں اول سند سے ہونے پڑا. ما سقط فيه واحد او اکثر من اول السند, او اکثر من اول السند, جس میں ایک گر گیا ہو یا ایک سے زیادہ. جیسے ہمارے پاس کوئی حدیث کی کتاب چھا, کانس حدیث کی کتاب یاد کا ناو ون فیضان, کانٛہہ تہِ حدیث کی کتاب ون ناو؟ مصنف ابن ابی شیبہ, یہ تھوڑا ٹف پامتھن. شاباش. صحیح بخاری, یہ تھوڑا یہ ٹف. ہاں. اچھا وچھن معلق حدیث کتھ منٛز چھُ؟ ابو داؤد, نہ تتھ چھِ سند. ترمذی, لا مسند ابی یعلا, تتھ منٛز تہِ چھِ سند. اچھا وچھن کہ حدیث معلق کتھ قسم دپان؟ احسن, بلوغ المرام. ہمارے پاس بلوغ المرام, احسن, عمدۃ الاحکام, بلوغ المرام ہے نا ہمارے پاس کتاب. اس میں آپ دیکھیں گے ابو ہریرہ کہتا ہے پہلی حدیث کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ماء البحر هو الطہور ماء الحل میتۃ. اب اس میں صرف ابو ہریرہ کا ذکر ہے, یا مطلب صرف صحابی کا ذکر ہے. اس سے پہلے جو سند ہے, جو طبقات ہے, وہ کیا ہے؟ محذوف, وہ سارے کٹ ہے, معلق ہے. یہاں پہ ابن حجر کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا
بالضبط مجھے یاد نہیں، لیکن غالب گمانے میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے پہلی. کس کی؟ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. ابن حجر کیا کہتا ہے؟ ابن حجر کیا کہتا ہے؟ قال ابو ہریرہ یا عن ابی ہریرہ، جیسی بھی طریقہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ماء البحر هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. کیا ابن حجر نے ابو ہریرہ کا زمانہ پایا؟ نہیں پایا. اس لیے یہاں پہ کیا ہوا؟ معلق ما سقط من اسنادہ یا ما سقط فیہ واحد، جس میں ایک گر گیا راوی، او اکثر یا اس سے زیادہ، من اول سند، شروع سند سے. لازمی ہے کہ یہاں سے گر گیا ہو، یہاں سے راوی گر گیا ہو. اگر یہاں سے گرے گا کہاں سے؟ اوپر سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ درود پڑھنا بہت ضروری ہے. جتنا زیادہ انسان درود پڑھے گا اتنا زیادہ ثواب ہے، جتنا زیادہ. اس لیے محدثین کو زیادہ اجر ہے، کیونکہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، ان ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہم نے پہلے شروع میں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں فعل ماضی ہے، لیکن بمعنی الدعا. تو یہاں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی راوی حذف ہوگا پھر یہ الگ معنی ہوگا، لیکن یہاں سے شروع ہونا چاہیے. معلق کس کو کہتے ہیں؟ ما سقط فیہ واحد او اکثر من اول سند، یہاں سے شروع سند سے. لیکن اگر یہاں سے گرا ہو، یہاں سے، پھر یہ اس کا دوسرا نام دیا جائے گا، اس کا نام دوسرا دیا جاتا ہے. ہم اس کو اگر یہاں سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہوتا ہے؟ صحابی آسن. اگر صحابی آشی گریمت مطلب یعنی أمۍ سُنٛد ذکر آشنہ، تیل کیا ونو أسۍ؟ دیکھو یہاں آپ کو سمجھ آئے گا سخت کیا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے مثلا کون؟ نہیں، ابو ہریرہ تو صحابی ہے نا، صحابی کا ذکر نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس عطا بن یسار، ٹھیک، عطا بن یسار ایک راوی ہے، وہ یہ تابعی ہے. کیا ہے؟ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، تابعی کا آئے گا ذکر، صحابی کس کو تابعی. تو ویسے آپ کو پتا ہے تابعی کون ہوتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے. لیکن عطا بن یسار کہتا ہے کہ مطلب حدیث ہے، مالک کہتا ہے، مالک زید بن اسلم وغیرہ وغیرہ کر کے حدیث ہے. وہ کہتا ہے ان عطا بن یسار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان شدت الحر من فی جہنم الحدیث. مطلب سخت جو گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کا مطلب اسی کا ایک سانس ہے، اس کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ حدیث ہے، ٹھیک. عطا بن یسار کون ہے؟ تابعی ہے. کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا؟ نہیں. تو یہاں پہ گر کون گیا؟ صحابی. یعنی گرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سقط، یعنی وہ ذکر نہیں ہے. اب آپ کہہ سکتے عدم اتصال ہی، عدم ذکر الراوی، جو بھی آپ کو مرضی ہے، لیکن سقط کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ حدیث کیا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ آسنت، یہ ہو جائے گا مرسل، یہ مرسل ہو جائے گا. لیکن یہ کہاں سے سقط ہے؟ جب اوپر سے. لیکن جب نیچے سے ہو، کہاں سے؟ اول سند سے، تو پھر اس کو کہیں گے ہم معلق. اور اس کی صورتیں ابھی بتا رہا ہے کہ معلق کی کئی صورتیں ہیں. اس لیے ہمارے پاس عمدۃ الاحکام، چاہے وہ الاحکام جو ہے نا، الاحکام الکبریٰ، وسطیٰ، یا اسی طرح سے صغریٰ اشبیلی کی ہے، اس طرح سے عمدۃ الاحکام ہمارے پاس کتاب بلوغ المرام، یہ سارے اس میں حدیث جو ہے معلق ہے. ہاں، لیکن ان کو ہم وہ معلق نام نہیں دیں گے، یہ سمجھانے کے لیے. ہاں، جو نیچے سے معلق ہوگا مطلب وہ راوی مطلب کس ضمن میں ہوگی، وہ دیکھو سب سے پہلے آپ یہ کہے کہ جو شروع سند سے معلق ہی ہوتا ہے اسی کو معلق کہیں گے جب یہاں سے ہوگا، اوپر سے نہیں ہوگا. یہ بات سمجھے؟ یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا بس. نہیں تو اصل میں جو ہم یہاں پہ معلق پڑھ رہے ہیں، کیونکہ معلق کس میں کیٹیگری میں ہے؟ ضعیف میں. ضعیف. اس کو ہمیں ماننا نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے کہا کہ حدیث کو رد کرنے کے دو مین سبب ہے. ایک ہے السقط فی السند، دوسرا کیا ہے؟ طعن فی الراوی. سقط کی وجہ سے ہمارے پاس ایک نام آتا ہے حدیث کا، جب راوی ذکر نہ ہو، سند میں راوی ذکر نہ ہو تو اس کی وجہ سے ہمارے کئی نام سامنے آتے ہیں. اس میں سے ایک نام سب سے پہلے وہ ہے المعلق. المعلق. معلق کس کو کہتے ہیں؟ ما حذف او ما سقط فیہ واحد او اکثر من اول السند، جس میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی ذکر نہیں کیے گئے ہیں، یعنی گر گئے ہیں شروع سند. اب میں نے مثال آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے بلوغ المرام ہمارے پاس ہے، اصل میں یہ حدیث کیا ہے؟ یہ معلق ہے.
لیکن ہمارا مقصد دوسرا ہے. معلق جیسے صحیح بخاری میں معلق حدیث ہے ہمارے پاس, زیادہ معلقات کس میں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے, پھر اس سے کم صحیح مسلم کے اندر ہے. یہ جو معلق حدیث ہے یہ ہمیں لینی ہے کہ یہ ہمیں ریجیکٹ؟ ہاں, معلق حدیث کے بارے میں ہمیں مطلب یہ ہم نے اوپر کیا کہا؟ ریجیکٹ. اب آپ کہیں گے کہ بلوغ المرام یہ صورت معلق ہی ہے کیونکہ اس میں ساری سند کو کیا کٹ کر دیا, لیکن اصل حدیث کیا ہے؟ دوسری جگہ کیا ہے وہ اس کی سند موجود ہے. مطلب جیسے ہمارے پاس هو الطہور ماء علیہ المیتۃ, یہ سنن اربعہ میں حدیث ہے. یا اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے میں نے ابھی بتایا ان شدۃ الحر من فیض جہنم, اصل میں بخاری مسلم ہے لیکن اس سند میں مرسل ہے. یہ یعنی جب ہم نے اس سند کو دیکھا تو یہاں کیا ہے؟ مرسل ہے. لیکن یہی سارے بخاری مسلم سے لایا ہے انہوں نے حدیث ہے. عمدۃ الاحکام کہاں سے لایا؟ بخاری مسلم سے. وہاں سند اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ چونکہ اس کو احکام کی اختصار کے ساتھ احکام کے بارے میں حدیثیں لکھنی تھی اور حذف کیا اس نے سند بس. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا بلوغ المرام یا ہمارے پاس ہے عمدۃ الاحکام, اس کو ہم معلق حدیث کہیں گے. سے کٹ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ مرسل بولتے ہیں, نیچے سے کٹ ہوگی اس کو کہیں گے معلق. معلق. ہاں, ابھی پہلے ہم پورا ختم کریں گے, پھر اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا انشاءاللہ اس کو کیسے واضح. ٹھیک ہے, فی الحال آپ تھوڑا جلدی نہیں کرو کیونکہ اس وجہ سے ہم ایک سال پورا ہمیں لگے گا اسی میں. طيب وعد من اقسام المردود للجهل. اب دیکھو آپ کے سوال کا جواب, وعد من اقسام المردود, اس کو مردود کے اقسام میں شمار کیا گیا. یعنی یہ وہاں ماننے کیا ریجیکٹ, اس کو ہمیں لینا ہی نہیں. کیوں؟ شاباش. للجهل اس کا ریزن بتایا. ریزن ہے للجهل بحال المحذوف او المحذوفین, کیونکہ جو حذف کیا گیا راوی ہے اس کے بارے میں ہمیں جہالت ہے, یعنی لا علمی ہے. یا محذوفین, یا ایک سے زیادہ راوی, جیسے ہم نے کہا ما سقط فی واحد تو وہ ہو گئے محذوف, یعنی ما حذف فی راوی واحد او اکثر یا اس سے زیادہ. تو ہم نے جو راوی گرا دیا گیا, جیسے یہاں پہ عطا بن یسار کہتا ہے کس سے شروع سند میں, اگر کوئی امام بخاری کہتا ہے قال ابو ہریرہ, تو آپ سیدھا بتائیں گے کہ کیا ہے یہ معلق ہے. یہ کیا ہے؟ حالانکہ صحیح بخاری کے جو معلقات ہیں ان کا ایک الگ حکم ہے, میں آپ کو آگے آپ کو بتاؤں گا. کوئی اگر راوی کوئی محدث کہے مثال وہ تابعی ہے, نہیں تبع تابعی یعنی بعد والا, یعنی وہ کہے قال ابو ہریرہ, یا امام مالک کہے قال ابو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس حدیث کو ہم موطا میں کہے قال ابو ہریرہ, یہ معلق ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اس میں شروع سند میں راوی حذف ہے, اگرچہ وہ ایک ہی ہو, اگرچہ وہ ایک ہو, دو ہو, تین ہو, لیکن حذف ہے. اس کو ہم نے نہیں لینا ہے کیونکہ لے الجہل بحال المحذوف, جو امام مالک اور ابو ہریرہ کے درمیان جو راوی ہے اس کے بارے میں وہ کیا ہے ہمیں اس کی حالت کا پتہ نہیں ہے. وہ دیندار ہے, اس کا قوت حافظہ ہے, وہ مطلب ضبط ہے کہ نہیں ہے, اس وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اگر آپ کو سوال ہوگا کہ کیوں معلق کو مردود کے اقسام میں شمار کیا گیا, تو آپ کہیں گے کہ اچھن پائی یس حذف راوی آو نا کرنا, یم سن ذکر آو نا کرنا, اچھن پائی تم سن کیا معاملہ چھ, تم سن معاملہ چھنس پائی لگان. ٹھیک. وللتعليق صور منها أن يحذف جميع السند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, أو يحذف جميعه إلا الصحابي, أو يحذف جميعه إلا الصحابية والتابعية, أو يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. دونوں پڑھ سکتے ہیں ہم. وللتعلیق صور منها ان يحذف جميع السند, جو صاحب کتاب ہے یا راوی جو ہے وہ تمام سند کو کیا کرے. جیسے ہمارے پاس کیا ہے, امام بخاری کہے قال ابو ہریرہ یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ساری سند کو کیا کر رہا ہے, ختم. یہ پہلی صورت ہے. اور کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یاد رکھنا ہے صورت کہ تمام سند کو ختم کرتا ہے, اس کا مطلب صحابی کے ساتھ. امام بخاری کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ کیا ہے, معلق ہے. یہ معلق کی ایک صورت ہے, ایک قسم ہے. دوسرے او یحذف جمیعہ الا الصحابی, یا سب کو حذف کرتا ہے سوائے صحابی, کہتا ہے انا ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او یحذف جمیع الا الصحابی والتابعی, یا صحابی اور تابعی کے بغیر باقی سب ختم کرے. او یحذف من حدثہ ویضیفہ الی من فوقہ, یا اس شخص کو حذف کرے جس کو اس نے حدیث بیان کی, یعنی اپنے استاد کو, اس کا ذکر نہیں کرے, اس کے بعد استاد کے استاد کا ذکر کرے اور وہاں سے سند بیان کرے. طيب اب ہمارے پاس جو سوال ہے, جب راوی محدث کہے یا مصنف, وإذا قال مصنف من المحدثين كل من أحذفه فهو ثقة, فقد اختلف في قبول ذلك وعدمه,
والجمهور على عدم القبول إلا إن جاء مسمى من وجهه آخر لأن ذلك المحذوف قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. اب اگر محدثین میں سے کوئی مصنف جو ہے وہ یہ کہے، جیسے صحیح مطلب امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کوئی بھی، کہ جو بھی میں حذف کروں گا وہ کیا ہے، وہ ثقہ ہے، کہہ رہا فقط اختلف فی قبول ذالک وعدمہ، اس کے قبول کرنے میں، اس حدیث کو قبول کرنے میں اور اس کو رد کرنے میں اختلاف ہے. والجمہور اے جمہور المحدثین علی عدم القبول، جمہور محدثین کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں قبول نہیں کرنا ہے، الا ان جاء مسمى من وجہ آخر، ہاں دوسری سند میں اس کا نام ہو، اگر دوسری سند میں آئے وہ کیا مسمن، یعنی اس کا نام ذکر ہو. لأن ذلك المحذوف قد يكون ثقة عنده، کہہ رہا کہ یہ محذوف راوی ہو سکتا ہے، قد يكون عنده ثقة، ہو سکتا ہے جس نے حذف کیا اس کے پاس ثقہ ہوگا، مجروح عند غیری، دوسرے کے پاس وہ مجروح ہوگا، ضعیف ہوگا، اس کے بارے کلام ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے. ونقل ابن حجر، ونقل ابن حجر عن ابن الصلاح، لا عن ابن الصلاح بدون تشدید، بدون شدہ، عن ابن الصلاح، لا ونقل ابن حجر عن ابن الصلاح. اب آپ مجھے تشکیک مت کرو. ونقل ابن حجر عن ابن الصلاح، عن ابن الصلاح أنه قال إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري فما أتي دیکھو یہاں پہ آپ پڑھیں گے ان وقع الحذف فی کتاب، کیونکہ آگے حمزہ قطعی آئے گا، یہ حمزہ إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري فما أتي فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده وما أتي فيه بغير الجزم ففيه مقال. ابن حجر نے ابن الصلاح سے نقل کیا، یعنی ابن حجر کہتا ہے کہ ابن الصلاح سے وہ نقل کرتا ہے اپنے کتاب میں نکت میں، وہ کہتا ہے کہ ان وقع الحذف فی کتاب، اگر اس کتاب میں حذف ہو جائے، دیکھو آپ کے سوال کا جواب ہوگا ابھی، اگر اس کتاب میں راوی ذکر نہیں ہے، التزمت ایسے کتاب میں جس نے اس صحیح ہونے کا التزام کیا، جس نے شرط رکھی کہ میں لاؤں گا اس کتاب میں صرف صحیح حدیث، اگر وہ جو ہے حذف کرے، یعنی وہ صاحب کتاب، وہ مصنف، وہ رائٹر جس نے یہ شرط رکھی ہے، جس نے یہ پابندی کی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں صحیح لائے گا، التزمت صحت، جس نے صحت کا خیال کیا، التزام کیا، یعنی صحیح لانے کا شرط رکھی ہے، کہ صحیح البخاری، یعنی اس نے بیڑا اٹھایا کہ میں صحیح لاؤں گا صرف، کیا مطلب اس نے یہ بیڑا مطلب یعنی کہ اس نے شرط رکھی ہے کہ مجھے یہی کرنا ہے، جیسے صحیح بخاری، فما اتی فیہ بالجزم، اب اگر وہاں اس کتاب میں وہ جزم کے ساتھ اگر وہ اس کے بارے میں کہے گا یقین کے ساتھ، جیسے قال ابن کیا کہتے ہیں ابن عمر، جیسے امام بخاری صحیح بخاری میں کہتے ہیں قال ابن عمر، قال سعید بن المسیب، تو قال جو ہے جزم کے ساتھ ہے، قال اس نے کہا، اس ایک مرد نے کہا، جیسے کہتے ہیں نا ہم قال قال راسخ، تو قال راسخ کیا، یہ جزم ہے، یہ صیغہ قال جزم ہے، میں نے جزم کے ساتھ کہا قال راسخ. لیکن میں اگر کہوں گا قیل، کہا گیا، کہاں جاتا ہے، یقالو کہاں جاتا ہے، قیل کہا گیا، تو کیا ہوگا، یہ جزم نہیں ہے. کہہ رہا کہ اگر حذف سند، معلق حدیث، اگر اس میں حذف سند کی گئی ہے، سند کا ذکر نہیں ہے، ایسی کتاب میں جس صاحب کتاب نے شرط رکھی ہے کہ میں صحیح حدیث لاؤں گا، جیسے صحیح بخاری ہمارے پاس مثال ہے، تو جب وہ کہے گا جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جو صیغہ جزم کے ساتھ کہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ دلہ، اس بات پر یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کی سند اس کے پاس ثابت ہے، سند ثابت ہے، کیونکہ وہ محدث ہے، امام بخاری محدث ہے کہ نہیں، امیر المومنین فی حدیث. وما اتی فیہ بغیر الجزم، اور جو بغیر جزم کے لائے گا، یعنی بغیر جزم، یعنی وہ کہے گا قیلا، رویا، تو اس طرح سے کیا ہوگا، یا یروا، بغیر جزم کے اگر وہ بیان کرتا ہے تو اس میں مقال ہے، یعنی اس میں کلام ہے، اس میں جو ہے ہمیں نہیں لینا ہے. خلاصہ کلام ہے کہ صحیح بخاری میں جو حدیث معلقات ہے وہ اس میں کئی تقسیم ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں اگر صحیح بخاری کھولو تو اچھی کنجائے لکھتا سن قال سعید بن المسیب، سند چن کوئی نہیں، کیا ہونا کہا، ہاں کیونکہ سعید بن المسیب تک سند کیا ہے، صحیح ہے، کیونکہ کہنے والا کون ہے، امام بخاری، کہنے والا، اور کتاب کون ہے، صحیح بخاری. التزم فی کیا ان یاتی باحادیث صحیحہ، جس نے التزام کیا، اشترط ان یاتی او ان یخرج فی کتابہ الاحادیث الصحیحہ. اب شرط لگائی امام بخاری نے، اب وہ کہتا ہے قال سعید بن المسیب، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سند جو ہے یہ اس کے پاس ثابت، فدل ذلک علی
अन्नहु सबता इस्नादु ज़ाकल हदीस इंदहु इधर ला कलाम फी ज़ालिक। अब कोई शख्स आएगा, जैसे बहुत सारे लोग आगे आप देखेंगे मतलब सही बुखारी के मुतलिक बहुत सारे लोग कहते हैं सारी हदीसें कहाँ मुत्तसिल है, जबकि उसको पता ही नहीं है सुगर मतलब वो खिचड़ी पकाना, इसको यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ना। सही बुखारी में जो सनद के साथ हदीसें हैं, मुत्तसिल हदीसें, वो तो अलग है ना। और ख़ास तौर से इमाम बुखारी ने जो मुअल्लक़ात लाए वो कहाँ लाए? बाब के बाद। कहाँ लाए? बाब के बाद। खुलासा कलाम ये कि सही बुखारी में जब काला कहा हो इस तरह से जो जज्म के साथ, तो वो क्या है? वो सही है। लेकिन जब कीला इमाम बुखारी कहे कीला या कहे रुया युरवा इस तरह से, तो फिर उसमें आपको सनद देखनी है दूसरी जगह, क्योंकि वो इमाम बुखारी ने अपनी सही में नहीं लाया बल्कि वो बाब के बाद बाब की शरह के लिए लाया। जैसे इमाम बुखारी, आप सही बुखारी खोलेंगे उसमें बाब है इल्म के बारे में या इस तरह से, फिर उसके बाद वो एक आयत लाते हैं ये बयान करने के लिए ख़ास तौर से, मतलब जो कहते हैं कि भाई आप सिर्फ हदीस 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 करते हो, कुरान नहीं मानते हो, जैसे लगता है उनको हम कुरान नहीं मानते। भाई हदीस जो मानेगा मिन बाब अवला वो कुरान मानता है, क्योंकि हदीस शरह कर रहा है किसकी? कुरान की। तो इमाम बुखारी ने बाब के बाद जो हदीस लाते हैं वो इल्म की फजीलत के बारे में या किसी भी कोई मसला है वो पहले बाब मानते हैं और एक टाइटल दिया, उसके बाद बाब में वो लाते हैं क्या? एक आयत लाते हैं, और उसके बाद अहादीस जो है वो मुअल्लक़ अहादीस लाते हैं, कभी कभार अक्सर लाते हैं मुअल्लक़ अहादीस उसी में, ताकि ये बयान करने के लिए कि भाई इस जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे मसला, आप ये मत कहो कि ये सिर्फ हदीस से साबित है, बल्कि ये कुरान से भी साबित है, इसमें अक़वाल सहाबा भी है, ताबीन भी है, इस तरह से। तो ये मुअल्लक़ हो गया हमारे पास पहला। मज़ीद पढ़ने के लिए इंशाल्लाह आप मज़ीद मुताला करेंगे, या मज़ीद कभी हम इंशाल्लाह कोई दूसरी किताब पढ़ेंगे इसके बाद इंशाल्लाह, जिसे हमें मज़ीद वज़ाहत वहाँ पे आएगी अगर आपने यहाँ पे समझाओ। मुअल्लक़ पहली चीज़ तंबीह मिन सियागिल जज़्म इंदल बुखारी जाअ व रवा व क़ाल बिबिनाइल फ़अल लिलमालूम अयवा व मिन सियागिल तमरीज़ इंदहु रुविया व युरवा व युज़कर बिबिनाइल फ़अल लिलमजहूल। कह रहा है सेगल जज़्म क्या है? जज़्म के साथ, यकीन के साथ जब इमाम बुखारी कहता है तो उसके लिए एक सेगा होता है, सेगे है मतलब उसके लिए कुछ अल्फाज है, सेगा मतलब अल्फाज। बुखारी वो क्या है? जा, और उसके बाद क्या है? रवा, इसी तरह से काला, ये बिबिनाइल फ़अल लिलमालूम यानी मालूम के साथ। एक होता है मालूम, एक होता है मजहूल। जैसे ज़राबा क्या है? मालूम है, और मजहूल इसका क्या है? दुरिबा। कह रहा इमाम बुखारी जब कहेंगे जज़्म के साथ तो कहेंगे जा, रवा, काला। और जब तमरीज़ होता है असल में वो सेगे व अल्फाज जिससे इंसान को लगता है कमज़ोरी है, तमरीज़ होता है बीमार, असल में जो बीमारी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे रुइया या इसी तरह से वयुरवा या वयुذकर, इस तरह के सेगे जो है वो बगैर जज़्म के। जब हदीस आएगी, देखो लगता तो इबारत ये बिल्कुल लगती है कम, लेकिन इसका माना बहुत वसी है। अगर आप सही बुखारी खोलेंगे पढ़ेंगे, उसमें आएगा रुविया या युरवा युذकर, तो आपको ढूंढना है सनद। आप ये नहीं कहेंगे ये सही बुखारी में, ये तो सही बुखारी में है ही नहीं, आप ये नहीं कह सकते सही बुखारी में, क्योंकि अगर इस तरह से आप नहीं करेंगे तो आप उसी तरह से कहेंगे जैसे कोई बाज़ लोग कहते हैं ना, बाज़ जो उलमा होते हैं, जो उलमा सुई कहेंगे हम उनको, क्योंकि मनहज नहीं है, वो कहते हैं सही बुखारी में भी सही हदीस है, फिर वो करेगा यही व रुविया व युरवा व युذकर, क्योंकि हमने थोड़ी कहा कि भाई इस तरह की रिवायात जो इमाम बुखारी ने जिसको इस तरह से एक्सप्रेस किया है तो हम उसको सही मानेंगे। हम उसको सही मान सकते हैं, सही भी मान सकते हैं, लेकिन हमें देखना है। जैसे आपके पास हदीस आएगी सुनन तिरमिज़ी की, आप सीधा ही नहीं कह सकते हैं अखरजहु अल इमाम तिरमिज़ी फी जामी, नहीं, इतना काफ़ी नहीं है खुतबे में या किसी दरस में या किसी वाज में, बल्कि आप पर वाजिब बनता है कि आप देखें कि सनद सही है या ज़ईफ़ है, या आप पर वाजिब है मकबूल है या मरदूद है, ये किस किस्म में आप डालेंगे, और ये आपका फ़र्ज़ बनता है। फिर जाके आप लोगों को कहीं नहीं कहेंगे कि भाई उसमें जो है फलां ने ये कहा, ये तो खुद भी नहीं कह सकते ना। इस तरह तो लोग कहेंगे यार इसको ये मौलवी साहब हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ये पान से समझाऊँ तो एक्शन समझ हुआ कि जैसे इससे पहले हमने कहा ना कि कुछ लोग मतलब पढ़ाते हैं किताब, या तो साहिब किताब पढ़ाने वाले को समझ आ रही होती, या तो जिसने किताब लिखी है। बाज़ लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि या तो वो ऐसा उसकी लेवल है कि वो समझता कि इनको समझ आया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई सबको समझ ले। आपको समझाना वैसे ही है जैसे आपको लगे कि भाई इनका लेवल, वो परखना बहुत ज़रूरी है। खुलासा कलाम ये है कि अगर ये कलाम बिल्कुल मुख्तसर है लेकिन ये जाम है कि जब भी सही बुखारी में आप इस तरह के अल्फाज देखेंगे वहाँ पे काला होना चाहिए तो आप कहेंगे हाँ ये एक्सेप्ट है, क्यों? इसकी सनद जो है साबित होगी। इसी तरह से होगा क्या? जा, रवा, इस तरह के अल्फाज। लेकिन जब रुविया होगा, व युरवा होगा, व युذकर होगा, इमाम बुखारी इस तरह से हदीस से पहले कहते हैं, तो आपको ढूंढना है। आपको ये नहीं कहना कि ये सही बुखारी में है,
خلط ملط نہیں کرنا ہے. ٹھیک طيب تو سوال کیا شکرا. المعضل والمنقطع والمرسل. المعضل والمنقطع والمرسل. عرف المعضل وما الفرق بينه وبين المعلق وما هو المنقطع والمرسل ولماذا أد المنقطع والمعضل من أقسام المردود والمرسل من أقسام المردود. وإذا عرف من عادة التابعي ألا يرسل إلا عن سكة فما مذاهب علماء الحدیث فی مراسیلہ. اب ہمارے پاس سوال نمبر 23 کہ معضل کی تعریف بیان کرو. معضل کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ معلق تو ہم نے ہو گیا. معلق کس کو کہتے ہیں؟ کا چون معلق جس نے شروع سند سے راوی حذف کر دیا. اب یہاں پہ کہتا ہے کہ معضل بتاؤ کس کو کہتے ہیں اور اس معضل کے درمیان اور معلق کے درمیان کیا فرق ہے. یہ ساتھ ساتھ میں دونوں کو جاننا ضروری ہے. اور اس کے بعد منقطع کس کو کہتے ہیں اور پھر مرسل کس کو کہتے ہیں. پھر منقطع معضل مرسل اس کو مردود کے اقسام میں کیوں رکھا گیا, یعنی ان کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا, ان اقسام میں کیوں ان کو شمار کیا گیا. وَإِذَا ایک اور سوال ہمارے پاس ہے. وَإِذَا عُرِفَ مِنْ عَادَةِ التَّابِعِيِّ جب تابعی کی عادت یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ اس کی عادت یہ ہے کہ وہ اللہ یرسل الا عن ثقہ, وہ ثقہ سے ہی ارسال کرتا ہے. یعنی جیسے ہمارے پاس عطا بن یسار ہے, ہم کو پتہ چلا کہ عطا بن یسار کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے جو حذف کیا کسی راوی کو حذف کیا, انہوں نے کہتا ہے کہ مان لو ہمیں پتہ چلا. وَإِذَا عُرِفَ حالانکہ اس کے لیے بہترین مثال ہمارے پاس ہے. یہاں پہ ہم کہیں گے بہترین مثال وہ ہے عطا کی جگہ سعید ابن المسیب. سعید ابن المسیب, ہمارے پاس سعید ابن المسیب جو ہے یہ کیا ہے, یہ تابعی ہے, مطلب یہ تابعی ہے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا لیکن یہ کہتا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ سعید بن مسیب کے جو مراسل ہے, یعنی اس کی جو حدیثیں ہیں جب یہ کہتا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اکثر یہ صحیح ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ محدثین نے دراسہ کیا, محدثین نے مطلب اس پر جو ہے جب صبر کیا, استیعاب کیا, تو ان کو پتہ چلا کہ سعید بن مسیب دراصل جو روایات جن میں وہ کہتے ہیں مطلب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا, وہ اصل میں دوسرے سندوں سے متصل ہوتی ہے. اس میں راوی جو ہے ذکر کیا ہوتا ہے اور وہ ثقہ ہے. کہہ رہا ہے کہ اگر عادت ہمیں پتہ چلا کہ تابعی کی عادت یہ ہے کہ انہ لا یرسل الا عن ثقہ, وہ ثقہ سے ہی ارسال کرتا ہے, یعنی وہ حذف کرتا ہے کس کو, ثقہ کو ہی محذوف کرتا ہے. اس میں کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فما مذاہب علماء الحدیث فی مراسل, تو اس کے مراسل کا کیا, علماء کا کیا مسلک ہے, کیا مذہب ہے, کیا حکم ہے ان کے نزدیک. جیسے سعید بن مسیب, ہم کو پتہ چلا کہ سعید بن مسیب ایسے تابعی ہے جو حذف جو راوی کرتے ہیں وہ کیا, وہ اکثر ثقہ ہوتا ہے. اب علماء کا اس کے بارے میں کیا ہے کہ ان کا موقف کیا ہے, یہ اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے. سب سے پہلے معضل کس کو کہتے ہیں؟ المعضل هو ما سقط منه اثنان او اكثر بشرط التوالي. ایوہ, والفرق اب معضل کی تعریف کیا ہے؟ معلق کی تعریف شروع سند میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی گر گیا ہو. معضل ما سقط من اسناد ہی راوین, یعنی اسنانی راوی یعنی اثنانی فاکثر یا فصاعدا, لیکن شرط کیا ہے؟ بشرط التوالی, جس کی سند سے گر گیا ہو دو راوی. کتنے؟ دو یا دو سے زیادہ. شرط ہے کہ لگاتار, شرط کیا ہے؟ لگاتار. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زید نے کہا, اس نے کہا ریسپیکٹولی نے, لگاتار, پہلے اس نے, اسی طرح سے یہاں پہ لگاتار ضروری ہے. معضل آپ کو پتا کس کو کہتے ہیں؟ معضل عربی میں کہتے ہیں اعدلہ. جیسے یعنی معضل ہوتا ہے جس میں مطلب غموض بہت زیادہ ہوتا ہے, تھکا دینا کسی سے. اعدلہ اعیاہ, اس کو تھکا دیا اس نے. کیونکہ معضل حدیث میں انسان تھک جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ جس میں دو راوی یا دو سے زیادہ لگاتار گر گئے ہوں. مثال ہمارے پاس, مثال میں دوں گا ایک حدیث کی جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا. ہمارے پاس معضل کی مثال کیا ہے؟ ایک مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للملوک, ملوک سے مراد جو غلام ہوتے ہیں, نوکر چاکر آسن. یمن کیا چھِ أسۍ دیُن اگر نوکر آسہِ کٲنٛسہِ گرس منٛز, کٲنٛسہِ آسان کانٛہہ نوکر ووکر, تٔمِس کیٛاہ چھُ کَرُن؟ تٔمِس دَپان للملوک طعامه و لا شراب نہٕ کینٛہہ,
किस्वतहु यम खदम छना आसान खदम यानी खिदमत करन वाले नौकर छ आसान यमन क्या छ दिउन अख छ यमन खेन दुन बे क्या छ दिउन पलो पोशाक लिबास छ जरूरी दुन ये नहीं कि सास बिचार ना कि सदब के में नौकर या सुतायन से फाक पान क्या असल ये न लिल मुलूक तामु व किस्वतहु वला युकल्लफु मिन अल-अमल इल्ला मा युतीक तमिस दिमो तुतुई काम युता से हेके करित मतलब जितना वो उठा सकता है। अगर आप उसको देंगे भाई 1 क्विंटल उठाना है तो वो उसका बेचारे को नुकसान होगा, या पूरे दिन आप उसको काम करवाते हो धूप में या सर्दी में। वला युकल्लफु मिनल अमल इल्ला मा युतीक, मगर उतना ही उसको आपको देना है तकलीफ जितने का वो ताकत रख सकता है, जितना वो कर सकता है। अब यहाँ क्या होता है, बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ करे, बाज़ को मैंने देखा है कि खुद छाता लेके धूप में खड़ा है और जो है मजदूर उसको जो है वो काम पे लगे हैं, कोई तरस उसको नहीं आता है। हालांकि ये इस्लाम में ऐसा नहीं है, ठीक है, मजदूर को भी पसीना आना चाहिए लेकिन उसको तकलीफ उतना ज़्यादा नहीं देना। हालांकि उसका गुलाम सबसे ज़्यादा बादशाह माना जाता है दुनिया में, कौन? मजदूरी करने वाला। भाई आया और एक दिन करा, दूसरे दिन दूसरी जगह, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में जो नौकरी करता है वो गुलाम है, असल गुलाम वही होता है। लेकिन बहरहाल घर में कोई नौकर, इसके बारे में हदीस है। हदीस क्या है? हदीस हमारे पास है, अबू हुरैरा कहता है, मसलन अबू हुरैरा। यहाँ हमारे पास हम देखेंगे मुअत्ता में ना पता, मुअत्ता मालिक, इसमें ये इमाम मालिक कहता है, किसमें कहता है? अल मुअत्ता में इमाम मालिक कहता है कि बलगनी अन अबी हुरैरा अन्नहु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ऐसा दिस कहता है खबर, मैं वो खबर बलगनी मैं सब लज पता। कौन कहता है? इमाम मालिक ने अबू हुरैरा का ज़माना पाया? नहीं पाया। अब यहाँ जब हमने देखो, इमाम मालिक से एक रावी है, उसका नाम है अल-कानबी। बहरहाल ये याद रहे ना रहे, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अल-कानबी ये मुअत्ता में इसी तरह से हदीस है, लिल मुलूक की तामुल। लेकिन जब हम मुअत्ता से बाहर जाते हैं, यहाँ पे हमें 2 रावी लगातार गिरे हुए मिलेंगे। कितने? 2। और वो कौन है? मोहम्मद बिन अजलान, और फिर उसका अन अबी, उसका वालिद। कितने गिर गए? 2 गिर गए। हदीस हमारे पास है, लेकिन जब आप मुअत्ता में जाएंगे आपको ये थका देगा। भाई आप कहेंगे इमाम मालिक कैसे अबू हुरैरा से रिवायत कर सकता है? इसलिए आपको ढूंढना है, इसलिए इसको हदीस मुअज़्ज़ल कहा गया। क्यों? ये इंसान को थका देता है, क्योंकि इसमें कभी कभार पता नहीं चलता है, क्योंकि ज्यादा रावी गिरे होते हैं और उसको दूसरी सनद होती है। यहाँ पे कानबी ने मालिक से रिवायत किया और इमाम मालिक कहते हैं कि मुझे किसने रिवायत किया? अबू हुरैरा ने। मतलब किसी ने मुझे बताया कि अबू हुरैरा ने कहा है। अब इसमें कितने रावी गिर गए? 2 रावी। इसको कहते हैं मा सकत मिन्हु इस्नान, ये 2 लगातार गिर गए, इसको हम कहेंगे मुअज़्ज़ल। लेकिन शर्त क्या है? लगातार। शर्त क्या है? लगातार। अगर ये एक यहां पे गिर गया होता, इस अबू हुरैरा और इसके दरमियान, मालिक के दरमियान, और एक यहां, तो फिर ये नहीं मानेंगे हम मुअज़्ज़ल, फिर इसको मुअज़्ज़ल नहीं कहेंगे, इसको फिर अलग नाम है। टाइम खत्म हो गया? कितना? 12 मिनट। तैयब। वल्फ़र्क़ बैनहु व बैनल मुअल्लक़ हुवा अन्न बैनहुमा अमूमन व ख़ुसूसन मिन वजहिन यज्तमिआन फ़ीमा इज़ा कान अस्साकितु इस्नैन औ अक्सर फ़ी बद्इ अस्सनद व यनफ़रिदु अल-मुअज़्ज़लु फ़ीमा इज़ा वक़अ अस्सुक़ूतु फ़ी ग़ैरि बद्इही कवसतिही मसलन व यनफ़रिदु अल-मुअल्लक़ फ़ीमा इज़ा कान अस्साकितु वाहिदन फ़ी बद्इ अस्सनद। अब इसमें मुअज़्ज़ल में और मुअल्लक़ में आपस में अमूम ख़ुसूसी कॉमन चीज़ें हैं, मुश्तरक चीज़ें हैं, और कुछ अलग अलग हैं। आप में से कोई बता सकता है कि मुश्तरक चीज़ें कौन है? और दोनों में मतलब रावी गिर जाता है, मतलब रावी गिरता है, लेकिन हाँ, उसमें मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि 1 है 2 है, इसमें कंटिन्यू 2, उसमें नहीं। हाँ, इसमें कंटिन्यू 2 है। क्या है इसमें? क्या है? लगातार। दोनों जमा किसमें होते हैं कि रावी जो है कभी कभार 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, उसको भी हम कह सकते हैं मुअज़्ज़ल। लेकिन शर्त उसमें ये होता है पहली शुरू सनद में और ये किसी भी जगह। और एक चीज़ है, हाँ, मुअल्लक़ अलग पड़ता है एक चीज़ में। किसमें? जब रावी हज़फ हुआ हो सिर्फ एक ही शुरू सनद में, तब उसको हम कहेंगे सिर्फ मुअल्लक़। सर अगर एक ही रावी गिर गया है बस, तो तब हम उसको सिर्फ क्या कहेंगे? मुअल्लक़। या आप खुद भी समझ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। वल मुनक़ति। अब हमारे पास
سخت کی وجہ سے ایک نام آیا المعلق، دوسرا کیا آیا معضل، یہ یاد رکھو. تیسرا نام والمنقطع أيوة. وما كان الساكت فيه واحدا أو أكثر من واحد بشرط عدم التوالي، جس میں گرنے والا ایک ہو یا ایک سے زیادہ لیکن لگاتار نہ ہو. عدم توالی اس میں شرط ہے، لگاتار اس شرط کے ساتھ کہ لگاتار نہ ہو. جیسے ہمارے پاس محمد بن اجلان عربی، یہ منقطع ہے کہ نہیں؟ یہ اصل میں منقطع ہے کیونکہ کٹ گیا ہے. انقطاع کس کو کہتے ہیں؟ کٹ جانا. لیکن یہاں پر کہتا ہے کہ منقطع جس نے فرق کیا اس سے الگ کیا اس کو، وہ کہتا ہے کہ جس میں گرا ہوا راوی ایک یا ایک سے زیادہ لیکن لگاتار نہیں. مطلب پہلے میں ایک گر گیا، پھر اس کے بعد یہاں ایک گر گیا، پھر یہاں ایک گر گیا، یا صرف ایک ہی گر گیا ٹوٹل، تب اس کو منقطع کہیں گے. طيب یہ سمجھانے کے لیے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ منقطع کی ساری یہ چیزیں ہیں، یہ سارے منقطع میں آتا ہے. معلق، معضل، اسی طرح سے مرسل اور مدلس، یہ سارے اس میں انقطاع ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں راوی حذف کیا جاتا ہے اور انقطاع ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے، رابطہ کٹ ہو جاتا ہے. والمرسل هو ما كان السقوط فيه من آخر السند، مرسل جس کا سقوط آخر سند میں، یعنی كأن يقول التابعي جس میں تابعی ہو، ما سقط فيه الصحابی بس، یا ما حذف فيه الصحابی. سقط ہم نے اس لیے کہا کیونکہ سقط لفظ استعمال کیا محدثین نے، جس میں صحابی گر گیا، یعنی صحابی سقوط ہے، ساقط ہے، صحابی کا ذکر نہیں ہے، یہ ضروری ہے. کان یقول التابعی، جیسے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. کوئی مثال مرسل حدیث کی مثال بتا سکتا ہے کوئی؟ میں نے شروع میں بتا دیا یہاں پہ درس میں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرسل حدیث ہے. یا اسی طرح سے ہمارے پاس حدیث ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. یہ حدیث ہمارے پاس سب سے مبغوض ترین چیز اللہ کے ہاں کیا ہے؟ طلاق ہے. جو حلال میں سے مبغوض، جو بغض جس کو اللہ جو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ ہے طلاق دینا. اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یہ حدیث مرسل ہے، بعض نے کہا متصل ہے. تو مرسل کیوں ہم کہیں گے اس کو؟ اگرچہ زیادہ اس میں مرسل ہے لیکن معنی صحیح ہے. مرسل اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک راوی محارب ابن دثار، محارب ایک تابعی ہے، وہ کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیچ میں باقی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ابن عمر ہے، بیچ میں کون ہے؟ ابن عمر. تو یہاں کون گر گیا؟ صحابی گر گیا. اور وہ کون ہے؟ ابن عمر. یہ مشہور حدیث اس لیے میں نے آپ کو بتایا. حالانکہ مرسل پہ کتابیں لکھی گئی ہے، جیسے امام ابو داود نے کتاب لکھی المراسل، ٹھیک. اسی طرح سے ابن ابی حاتم نے لکھی المراسل. مرسل حدیثیں بہت ہے، لیکن ہمارے پاس مشہور مثال ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. یہ اس میں ایک راوی جو ہے وہ صحابی کو گرا دیتا. ٹھیک، اس کو جلدی پڑھیں، ہم اس کو ختم کریں گے، پھر ہم سوال آپ کو سنیں گے کسی کا. وإنما عد المعضل والمنقطع من أقسام المردود للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين وكذلك المرسل. یہاں تک ہاں، وكذلك المرسل. اب کہتا ہے کہ ہم نے معلق حدیث چھوڑ دیا، ہم نے معضل بھی چھوڑ دیا، اور ہم نے ساتھ میں منقطع بھی چھوڑ دیا اور مرسل بھی. کیوں؟ کیونکہ سب کا ایک ہی معاملہ ہے کہ للجہل بحال المحذوف او المحذوفین، کیونکہ جو حذف کیا گیا ہے جس کا ذکر نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں. اس کے بارے میں ہمیں کیا ہے؟ نہ اس کے دین کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کے ضبط کے بارے میں پتہ ہے. لیکن مرسل کا تھوڑا سا الگ ہے. کہتا ہے کہ اسی طرح سے مرسل بھی ہے. کیوں؟ لأن المحذوف فيه يحتمل أن يكون صحابيا أو تابعيا. کہہ رہا ہے کہ اس میں محذوف جو ہے، جیسے یہاں پہ میں نے کہا کہ جو محذوف ہے، جیسے آپ نے کہا حسن بصری جو ہے کہتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محذوف جو اس نے کیا کسی کو، ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ وہ کیا ہو، صحابی ہو، یہ بھی ہے کہ وہ تابعی ہو. اگر مان لیتے ہیں وعلی الثانی، اگر ہم مان لیتے ہیں یحتمل ان یکون ضعیفا او ثقہ، مان لیں ہمیں یہ تابعی ہے، صحابی تو نہیں ہے. اگر صحابی ہوگا تو پھر کوئی کلام نہیں ہے. لیکن کیونکہ مرسل صحابہ جو ہے وہ حجت ہے. صحابی جب مرسل کہے نا، صحابی مطلب صحابی جیسے ابن عمر، اس نے حدیث سنی اپنے والد سے عمر سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر ابن عمر کہے ڈائریکٹ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کا حرج نہیں ہے، کیونکہ مرسل صحابہ جو ہے وہ کیا ہے، حجت ہے. اس کو بھی مرسل کہا گیا. لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ما سقط فیہ الصحابی. اب اگر مان لو ہم نے اس کو مان لیا یہ تابعی ہے جو ذکر نہیں کیا گیا، پھر اس میں یہ احتمال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تابعی یہ ہے کہ ثقہ تیسد، یہ ہے کہ ضعیف تیسد. اس لیے کیا اگر مانو اس کیا وعلی الثانی، میں نے اگر مانو اس کیا ضعیف، یحتمل ان یکون اخذ عن صحابی او تابعین آخر، نہیں ثقہ عفوا، مان لیں ہم اس کو ثقہ مان لیں. کس کو؟ تابعی کو. انہیں اس نے معذوف کس کو کیا؟ تابعی کو. پھر ہمیں اس کو ثقہ مان لیا، لیکن ہو سکتا ہے اس نے کسی دوسرے صحابی سے لیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دوسرے تابعی سے لیا ہو. اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس نے دوسرے تابعی سے لیا ہو
تو پھر کئی احتمالات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس لیے ہم نے کیا کہا یہ مرسل ہمیں نہیں لینا ہے، مرسل ہمیں نہیں لینا ہے، مرسل کو ہم نے کیا کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. وإذا عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن سكة فقد اختلف في مراسيله، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد رحمه الله، وثانيهما وهو قول المالكية والحنفية يقبل مطلقا. وقال الشافعي رحمه الله يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأول. دیکھو اب جیسے پہلے ہم نے کہا کہ اگر تابعی کا بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ سکہ ہی حذف کرتا ہے، جو تابعی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اور بیچ میں جو حذف اس نے صحابی کسی کو کیا وہ سکہ ہی ہے، اگر وہ تابعی کے صحابی کے علاوہ ہے، تو جمہور محدثین کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو نہیں لینا ہے، ہمیں اس پہ بھی رکنا ہے، ہمیں اس کو لینا نہیں ہے. الا جیسے ہم نے حسن لغیری میں پڑھا، کیا پڑھا ہم نے، فَمَتَا طُوبِعَ السَّعِيُّ الْحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ، اس طرح سے وَقَذَا الْمُدَلَّسُ وَالْمُرْسَلُ، وہاں ہم نے پڑھا والمختلط. اسی طرح سے اگر مرسل کو کوئی اور سپورٹ کرے، ہمارے پاس مرسل حدیث ہے، جمہور محدثین کہتے ہیں مرسل حدیث ہے، اس کو آپ نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے، لیکن جب دوسرا مرسل آئے گا تو پھر اس کو آپ حسن لغیری کیٹیگری میں لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ کچھ نہ کچھ اس میں ہے. یا اگر پھر اس کو مسند حدیث دوسری آئے گی ویسی. بہرحال اس میں یہ کہتا ہے کہ جمہور محدثین کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لینا ہے، اور وہ امام احمد کے دو قول میں سے ایک ہے، یعنی امام احمد کا ایک قول یہ ہے، اور دوسرا ان کا قول ہے کہ، اور وہی امام مالک کہتے ہیں، یعنی مالک یا حنفیہ کہتے ہیں کہ مطلق ہم اس کو لے لیں گے. دیکھو احناف کے نزدیک کیا ہے مذہب مسلک کہ مرسل حجت ہے، لیکن کئی جگہ پہ آئے گا آپ کو کہ وہ مرسل کو مانتے نہیں، آپ وہ خود ہی مطلب اصول بناتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو توڑ دیتے ہیں. یہاں پہ حنفیہ کے نزدیک دیکھو ہمارے پاس جو کتاب ہے نخبۃ الفکر، اس کی شرح کی ہے نخبۃ الفکر، اصل کتاب ہے یہ نخبۃ الفکر، اور پھر نزہۃ النظر، یہ سارے اصل کتاب ہے نخبۃ الفکر، پھر اس کے بعد نزہۃ النظر، اسی پہ شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ نے اس کو خلاصہ بنایا. نخبۃ الفکر کی شرح کی ہے ملا علی قاری نے، اور وہ اصولین میں سے ہے، وہ بڑے امام ہے، سلطان ملا علی قاری، معروف ہے نا، کیا نام ہے اس کی کتاب کا، عمدۃ نہیں عمدۃ القاری العینی، ہاں مرقات المفاتح، وہ انہوں نے لکھی ہے، تو مشہور محدث ہے، مصطلح جاننے والے ہیں. تو یہ احناف کے نزدیک کیا ہے کہ مرسل حجت مطلق ہے، اس کو جو ہے، اور یہاں سے مطلب جو ہے کبھی کبھار حسن لغیری نہیں مانیں گے، کبھی کبھار وہ اس کو رد کریں گے، لیکن امام شافعی کہتا ہے کہ مرسل ہم لیں گے اگر اس کو کوئی دوسری سند سپورٹ کر رہی ہے، سیم سند ہو یا مسند ہو، مسند مطلب متصل ہو، یباین الطریق الاول، پہلے کی مطلب مختلف وہ ہو، یعنی ہمارے پاس اس حدیث کی سند کیا ہو، الگ ہونی چاہیے. ہمارے پاس ایک سند ہے، اس میں راوی کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بصری، دوسری سند ہے اس میں کیا ہونا چاہیے، اس میں ایک دوسرا تابعی کہنا چاہیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسن بصری نہیں ہونا چاہیے. بہرحال مرسل جو ہے حجت، خلاصہ کلام مرسل حجت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سقط فی السند میں ہمارے پاس 4 اصطلاحات آئی، نمبر 1 المعلق، نمبر 2 المعدل، نمبر 3 المنقطع، نمبر 4 المرسل. اس کے بعد آگے آئے گا ہمیں کہ اور کچھ اصطلاحات آئیں گے جو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں لیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے یہ مجلس ذخیرہ آخرت بنائے، یہ مبارک مجلس بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو بھی کھاتا ہوئے